السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم نے جو حج 2024 کے سلسلے میں انتظامی امور کے اندر ڈیفرنٹ مراحل کے اوپر سوال جواب کا ایک سلسلہ شروع کیا تھا، آج ہم اس سلسلے کی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج کی ایپیسوڈ میں ہم ڈسکس کریں گے سوال جواب جب آپ حجاج سعودی عرب پہنچیں گے، ارائیول ان سعودی عربیہ۔ جب آپ سعودی عرب پہنچیں گے اس کے بعد جو سٹیپس ہوں گے، اس سے آپ کی بلڈنگوں تک پہنچنے تک درمیان میں جتنے بھی سٹیپس ہوں گے اس سے ریلیٹڈ کچھ لوگوں کے سوال ہوتے ہیں، آج ہم اس پہ بات کریں گے۔ اس سلسلے میں اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ جب ہم سعودی عرب ایئرپورٹ پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد ایئرپورٹ کی فارمیلٹیز کلیئر ہوتے ہوتے ہمیں ہوٹل پہنچتے پہنچتے کتنی دیر لگ سکتی ہے؟ تو اس پروسیس میں 3 سے 4 گھنٹے ایکسپیکٹڈ لگتے ہیں، اور جو لوگ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت جا رہے ہوتے ہیں اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا۔ اس میں لاسٹ ٹائم جب میں گیا تھا اسلام آباد سے روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تھرو ہی گیا تھا، تو ہمیں میری فلائٹ مدینہ کی تھی، تو مدینہ ایئرپورٹ پہ جب ہماری فلائٹ اتری تھی اس کے بعد ہم اپنی مدینہ کی رہائش پہ 30 سے 35 منٹ تک پہنچ گئے تھے۔ مطلب ہم جہاز سے اترے، ایئرپورٹ کے اندر سے گزرتے ہوئے آئے، بسوں میں بیٹھے، اور اس کے بعد ہمیں ہماری مدینہ کی رہائش پہ چھوڑ دیا گیا۔ تو روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تھرو جو جا رہے ہوتے ہیں ان کے لیے تو اتنا ٹائم نہیں لگتا، لیکن کیونکہ ان کی یہ ساری کلیئرنس جو ہے وہ اسلام آباد ایئرپورٹ پہ یا اس ایئرپورٹ پہ جہاں سے وہ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تحت جا رہے ہوتے ہیں اسی ایئرپورٹ سے ان کی یہ ساری کلیئرنس وغیرہ سعودی آفیشلز پاکستانی ایئرپورٹ پہ کر لیتے ہیں، اس لیے وہاں پھر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سعودی عرب ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد وہ ایز سون ایز پاسبل اپنی رہائش پہ پہنچ جاتے ہیں۔ لیکن جو شہر روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے انڈر ابھی نہیں آتے، اس کے تھرو جو لوگ جا رہے ہوتے ہیں ان کو پھر وہاں پہنچنے کے بعد سعودی ایئرپورٹ پہ 3 سے 4 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ سعودی ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد ایئرپورٹ کلیئرنس میں کیا اسٹیپس کیا ہے، وہاں کیا ہوتا ہے؟ تو بیسیکلی وہاں آپ کی امیگریشن ہوتی ہے، آپ کے سامان ریسیو کرنا ہوتا ہے، اپنے کسٹم کلیئرنس ہوتی ہے، پھر جس ٹرانسپورٹ جو وہاں کی کمپنیاں ہوتی ہیں وہ آپ کو ارینج کرتی ہیں، بسوں میں بٹھایا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہاں سے بس میں بٹھانے کے بعد پھر رہائشوں کی طرف بھیجا جاتا ہے۔ تو یہ سٹیپس ہوتے ہیں یہاں پہ۔ پھر سوال اکثر یہ پوچھا تھا کہ سعودی عرب ایئرپورٹ پہ حجاج کو ریسیو کون کرتا ہے؟ تو بیسیکلی وہاں پہ پاکستان حج مشن کے لوگ بھی ہوتے ہیں، اور جو سعودی عرب کی مکتب کی کمپنی ہے، جو مکتب جو ان ساری مشاعر کے دنوں میں، حج کے دنوں میں منی، عرفات اور یہ ساری ارینجمنٹس کر رہی ہوتی ہے، جو مکتب نمبر آپ کو اسائن ہوتا ہے، تو بیسیکلی اس مکتب کے جو آفیشلز ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو ریسیو کرتے ہیں، وہی مینیج کرتے ہیں، آپ کو بسوں تک پہنچاتے ہیں اور پھر بسوں سے ہوٹل تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ لوگ آپ کو سعودی عرب کے ایئرپورٹ پہ ریسیو کرتے ہیں۔ سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا وہاں کوئی پاکستانی آفیشلز بھی ہوتے ہیں سعودی عرب ایئرپورٹ پہ؟ ہاں، پاکستانی آفیشلز بھی، حج مشن کے لوگ موجود ہوتے ہیں سعودی عرب ایئرپورٹ پہ موجود ہوتے ہیں وہ بھی۔ پھر سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا ایئرپورٹ پہ فوڈ اور ڈرنکس آپ کو سرو کی جاتی ہیں یا نہیں کی جاتی؟ اس کے بارے میں جو روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے تھرو جا رہے ہیں ان کا تو ٹائم ہی اتنا زیادہ ایئرپورٹ پہ نہیں لگتا، تو ان کو تو کیونکہ لاسٹ ٹائم میں خود گیا تھا، ٹائم رات کا تھا، شاید اس وجہ سے ایسا کچھ نہ ہو، لیکن کچھ سرو نہیں کیا گیا تھا۔ اس کی ایک جسٹیفیکیشن تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ وہاں اتنا ٹائم ہی نہیں لگا تھا ہمیں کہ وہاں کچھ سرو کرنے کی ضرورت پڑتی، لیکن جو لوگ اس پروجیکٹ روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے علاوہ جاتے ہیں، جن کو سعودی عرب ایئرپورٹ پہ اترنے کے بعد 3 سے 4 گھنٹے لگتے ہیں وہاں کلیئرنس وغیرہ میں، ان کے لیے سرو کی جاتی ہیں ڈرنکس یا فوڈز وغیرہ، فوڈ آئٹم سرو کیے جاتے ہیں۔ پھر ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا میرا پاسپورٹ جو ہے وہ جدہ یا مدینہ ایئرپورٹ پہ مجھ سے لے لیا جائے گا؟ جی، یہ جو مکتب کے آفیشلز ہوتے ہیں، جو سعودی آفیشلز ہیں، بیسیکلی مکتب کے آفیشلز، یہ جب آپ کو بسوں میں بٹھا دیتے ہیں اس کے بعد آپ سے یہ پاسپورٹ لے لیتے ہیں، پاسپورٹ آپ سے لے لیا جاتا ہے، وہ حج کے سفر کے دوران، وہاں رہائش کے دوران وہ آپ کے پاس نہیں ہوتا، تو یہ مکتب کے جو آفیشلز ہیں یہ آپ سے آپ کا پاسپورٹ لے لیتے ہیں۔ پھر سوال یہ آتا ہے اگلا کہ آپ کا پاسپورٹ آپ کو واپس کب ملے گا؟ تو جب آپ سعودی ایئرپورٹ پہ پہنچیں گے، وہ مکہ ہو یا مدینہ ہو، بسوں میں بٹھانے کے بعد آپ کی رہائش پہ چھوڑنے کے لیے جن بسوں میں بٹھایا جاتا ہے، ان بسوں میں بٹھانے کے بعد یہ آپ سے پاسپورٹ لے لیتے ہیں۔
اس کے بعد آپ مکہ یا مدینہ جہاں بھی ہیں وہاں چلے جاتے ہیں. پھر درمیان میں یہ ایک سوئچ ہوتا ہے، جو مکہ گئے ہوتے ہیں انہوں نے مدینہ آنا ہوتا ہے کسی ٹائم پہ، اور جو مدینہ گئے ہوتے ہیں انہوں نے مکہ آنا ہوتا ہے. تو اس ٹائم پہ بھی آپ کو آپ کے پاس بس میں بٹھانے کے بعد آپ کو جو مدینہ میں آفیشلز تھے یا مکہ میں جو آفیشلز تھے مکتب کے، انہوں نے آپ کو پاسپورٹ آپ کے دے دیے. اور پھر جب آپ دوسرے شہر پہنچیں گے، مکے والے جب مدینے پہنچیں گے، مدینے والے جب مکے پہنچیں گے، وہاں یہ مکتب کے آفیشلز آپ سے دوبارہ وہ پاسپورٹ لے لیں گے اور آپ کو آپ کی رہائشوں پہ چھوڑ دیں گے. اور اس کے بعد جب آپ کو پاکستان روانگی کے لیے جدہ ایئرپورٹ یا مدینہ ایئرپورٹ کے لیے بلڈنگوں سے پاکستان بھیجنے کے لیے بسوں میں بٹھایا جائے گا، اس وقت دوبارہ یہ آپ کو ڈاکومنٹس دے دیے جائیں گے، آپ کے پاسپورٹ وغیرہ یہ آپ کو اس وقت دوبارہ مل جائیں گے. پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ کیا مجھے پاسپورٹ کی کاپی حج کے سفر پہ اپنے پاس رکھنی چاہیے؟ تو ہاں، کیونکہ پاسپورٹ آپ کو پتہ ہے وہ آفیشلز کے پاس موجود رہے گا، تو آپ کے پاسپورٹ کی کوئی نہ کوئی کاپی آپ کے سامان میں آپ کے ساتھ ہونی چاہیے، کسی وقت بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. بیسیکلی سم لینے کے لیے بھی آپ کو اس کی ضرورت پڑے گی، پاسپورٹ کی یا ویزے کی کاپی کی. تو یہ کاپیاں آپ چند ایک طرح کے اپنے پاس لازمی رکھیں. پھر ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے بلڈنگ سے ہوٹل تک یا پھر واپسی کے ٹائم پہ ہوٹل سے بلڈنگ تک، یہ پرووائڈ کون کرتا ہے؟ اس طرح بھی ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، یہ مکتب جو سعودی عرب کے آرگنائزیشن ہے، مکتب کی جو ساری ارینجمنٹس کرتے ہیں، تو یہ ریپریزنٹیٹیو آف مکتبز ہی ہوتے ہیں جو آپ کو یہ ٹرانسپورٹیشن پرووائڈ کرتے ہیں. پھر ایک جنرل سوال یہ ہوتا ہے کہ مکتب یا سروس سینٹر یہ ہوتا کیا ہے؟ کیونکہ آپ شناختی لاکٹس جو آپ کو حج کے سفر پہ جانے سے پہلے ملیں گے، اس پہ سروس سینٹر نمبر یا وہاں آپ کو مکتب کی طرف سے کچھ بینڈز یا اس طرح کی چیزیں ملتی ہیں جو حج کے دنوں سے آنے سے کچھ عرصے پہلے ملتی ہیں، تو اس پہ سروس سینٹر نمبر لکھا ہوتا ہے. تو بیسیکلی مکتب نمبر یا سروس سینٹر نمبر یہ ایک ہی چیز ہے، اور یہ مکتب ایک سعودی آرگنائزیشن ہے جو حج کے 5 دن میں منی میں، مزدلفہ میں، عرفات میں یہاں جو ساری رہائش کا بندوبست کرتی ہے. پھر یہ ٹریولنگ ایئرپورٹ سے لے کے آپ کو چھوڑنا آپ کی بلڈنگوں تک، پھر مکہ سے مدینہ، مدینہ سے مکہ ٹریولنگ، یہ وہ پوری کمپنی ہے، یہ وہ کرتی ہے. اور اس میں آپ کو یہ پوری کمپنی ہر آنے والے حجاج کے گروپ کو ایک مکتب میں ڈیوائڈ کیا ہوتا ہے، تو آپ کو آپ کا مکتب نمبر یا سروس سینٹر نمبر ایلوکیٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو بیسیکلی مکتب یہ چیز ہوتی ہے. پھر ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ کیا سعودی ایئرپورٹ پہ پہنچنے کے بعد ہم اپنے وہاں ہمارے کچھ رشتہ دار رہتے ہیں، ہم ان کو بتا دیں کہ ہماری یہ بلڈنگ ہے، وہ ہمیں اپنی بلڈنگ تک چھوڑ دیں تو ہم ان کے ساتھ چلے جائیں؟ تو اس طرح کی کوئی رسکی کام ہے، یہ نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ جس طرح ابھی ہم نے ویڈیو میں پہلے ذکر کیا کہ سعودی ایئرپورٹ پہ آپ کو مکتب کے آفیشلز نے ریسیو کرنا ہے، انہوں نے آپ سے آپ کا پاسپورٹ لینا ہے جو کہ پھر ایز این انٹری مارک ہو جائے گا کہ آپ سعودی عرب میں آ گئے ہیں. اگر آپ اسی طرح وہاں سے نکل کے اپنے کسی ریلیٹیو کے پاس چلے جائیں گے، پاسپورٹ بھی آفیشلز کے پاس نہیں پہنچے گا، وہاں آپ کی رجسٹری بھی مارک نہیں ہوگی، تو آپ نے اپنے کسی بھی ریلیٹیو کے ساتھ نہیں جانا. وہ ریلیٹیوز آپ کو وہاں آپ کی بلڈنگز جو آپ کی رہائش ہوں گی وہاں آ کے مل سکتے ہیں بعد میں جب آپ وہاں پہنچ جائیں، لیکن ایئرپورٹ سے آپ ان کے ساتھ روانہ نہیں ہوں گے. ایئرپورٹ سے آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ وہ جو مکتب کی ارینجمنٹس ہیں ان کے ساتھ ہی روانہ ہوں تاکہ ساری چیزیں پراپر ڈاکومنٹڈ ہوں. پھر ایک سوال یہ پوچھا جاتا ہے سعودی عرب روانگی پہ جب آپ سعودی عرب پہنچے ہیں اور بلڈنگ تک جانے میں بیچ میں جو اب یہ کافی ٹائم ہے، اگر کوئی بزرگ ہے تو ان کو ویل چیئر مل سکتی ہے یعنی. تو ہاں، آپ سعودی عرب ایئرپورٹ پہ جہاں اتریں ایئرپورٹ آفیشل سے ان کے کسی بھی اسٹاف سے ریکویسٹ کریں گے تو وہ ویل چیئر آپ کو دے دیتے ہیں. تو یہ کچھ لوگوں کے سوال تھے سعودی عرب ایئرپورٹ پہنچنے کے بعد اور بلڈنگوں تک پہنچنے سے پہلے درمیان میں جو اسٹیپس ہوتے ہیں اس سے ریلیٹڈ لوگوں کے کچھ سوال تھے. آپ کے ذہن میں بھی ان سارے سوالوں سے مزید اگر کوئی کاؤنٹر سوال آپ کے ذہن میں آ رہے ہوں تو وہ ڈیفینیٹلی آپ پوچھیں، ویڈیو کے لنک میں، ویڈیو میں کامنٹس میں پوچھ لیں. فیس بک کا ہمارا ایک گروپ ہے وہاں کے آپ سوال کر لیں، اور واٹس ایپ کا ایک نمبر ہے وہاں سوال کر لیں. باقی آپ حج کے سفر پہ ہیں، کسی قسم کی کوئی ہیلپ، کوئی مدد، کوئی انفارمیشن چاہیے، آپ ہمارے نمبرز پہ، واٹس ایپ کے نمبر پہ رابطہ کریں. ہم پوری کوشش کریں گے کہ ٹائم سے آپ لوگوں کو رپلائی دیا جائے. باقی اس سلسلے کی اگلی ویڈیو کے ساتھ جلد دوبارہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.